خواب بڑا عجیب ڈراؤنا۔ خواب کیا دیکھا کہ آج رات وہ سویا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے ایک شیر لگ گیا ہے اور شیر سے ڈر کے وہ بھاگا۔ دور بھاگنے کے بعد اس کو ایک خندق نظر آئی تو کہنے لگا چلو شکر ہے خندق آ گئی ہے تو میں خندق میں چھلانگ لگا جاؤں گا، شیر سے اپنی جان بچاؤں گا۔ وہ کہتا ہے جب خندق کے کنارے پہنچا نا تو آگے دیکھا تو اس میں ایک بڑا اژدہا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا۔ کہتا ہے اب میں پریشان کہ پیچھے بھی موت تو آگے بھی موت، کہ خندق میں جاؤں تو تب بھی مرتا ہوں، اگر ادھر ٹھہروں تو شیر آ کے کھا جائے گا۔ کہتا ہے پھر مجھے دیکھتے دیکھتے نا خندق کے کنارے پہ ایک درخت نظر آیا اور میں فوراً اپنی جان بچانے کے لیے اس پہ چڑھ گیا۔ جب چڑھا تو سکھ کا سانس لیا، تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی تو میں نے دیکھا کہ اس درخت کی جڑوں میں کالے اور سفید چوہے ہیں، وہ اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ جلدی جلدی انہوں نے کاٹ دیا، وہ درخت گرا تو ہیبت سے میری آنکھ کھل گئی۔ اے اہل نظر بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ کوئی اللہ والے تھے جس طرح حضرت مولانا محمد عارف صاحب سیالوی، میرے کو اس طرح کا بندہ جو صاحب تعبیر ہو، جو بتائے کہ تیری خواب کا حل کیا ہے۔ کہا کہ یہ جو تیری خواب ہے یہ تیرے لیے تنبیہ ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا یہ جو شیر تو نے دیکھا ہے یہ ملک الموت ہے جو تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، تجھے نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ جو سانپ تو نے دیکھا ہے، جو غار تو نے خندق دیکھی ہے، وہ خندق تیری قبر ہے اور سانپ تیری قبر میں عذاب ہے۔ وہ درخت وہ تیری زندگی کا درخت ہے، وہ کالے سفید چوہے وہ دن رات ہے، دن چٹا ہوتا ہے رات نہیں، آنکھوں چٹی ہوتی ہے جی، دن چٹا اور سفید ہوتا ہے رات کالی ہوتی ہے، تو وہ دن اور رات وہ تیری دن اور رات گزرتے ہیں، تیری زندگی ختم ہو رہی ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ تیری زندگی بڑھ رہی ہے، نہیں صاحب تیری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ والعصر وہی نقصان میں ہے جنہوں نے اس زندگی میں آ کے زندگی کا فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ہماری تو مثال یہ ہے کہ کسی دیہات کے علاقے میں وہ چرخے آج بھی ہیں، شہروں میں نہیں، دیہاتوں میں وہ چرخے ہیں۔ ہمارے لیے یہی مثال کافی ہے کہ کسی عورت نے کسی پڑوسن سے 5 دن کے لیے چرخہ مانگا کہ میں نے سوت کاٹنا ہے، اس نے مہربانی کی دے دیا۔ 5 دن کاٹنے کے بعد چرخہ پھر چرخے والے کا، جس سے لیا تھا وہی مالک ہے نا، اس نے پھر کہنا دے دو مجھے، تجھے اور مجھے 7 دن دیے گئے، 1 دن آنے کا ہے 1 دن جانے کا ہے، پیچھے کتنے بچے؟ 5۔ اللہ فرماتا ہے تجھے میں نے یہ چرخہ دیا ہے، یہ سارا جسم یہ تیرا چرخہ ہے، اس چرخے سے نیک اعمال کا سوت کاٹ لے جتنا کاٹ سکتا ہے، پھر چرخہ چرخے والے کا ہے، جب روح نکل جائے گی چرخہ چرخے والے کا ہے۔ جی آج تیرے پاس یہ ٹائم ہے۔ حضرت سید ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، یہ آخری پیغام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، دیکھا بڑا مجمع، کوئی عالم ربانی خطاب فرما رہے ہیں اور لوگ آہوزاری رو رہے ہیں، اور وہ خطاب میں قبر کا عذاب اور آخرت کی یاد دلاتے ہوئے عذاب اور حساب پر خطاب کر رہے تھے، اور یہ خطاب بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ عذاب کا حساب کا وہ بیان فرما رہے تھے۔ فرماتا ہے میں نے بھی سنا، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا خطاب جب ختم ہوا تو میں نے کہا، سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، میں نے کہا اے خدا کے بندو اتنا لمبا خطاب تم نے سنا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اتنا لمبا مسئلہ نہیں، یہ تو 2 جملوں میں سارا کام ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو متوجہ کیا، وہ سارے خطیب سمیت متوجہ ہوئے،
تو میں نے کہا بس اللہ کریم تم سے یہی پوچھے گا من ترابودم تو کرابودی، بس ان دو جملوں کا حساب جس نے یاد کر لیا وہ ادھر بھی کامیاب ادھر بھی کامیاب۔ من ترابودم تو کرابودی، رب پوچھے گا اے بندے میں نے سارا کچھ تیرے لیے بنایا تھا، تو دنیا میں رہ کے کس کا ہو کے جیتا رہا ہے؟ بس اس کا سوال کا جواب اگر تمہیں آتا ہے تو تم کامیاب ہو، اگر یہ نہیں تو پھر تم ناکام ہو۔ من ترابودم اس کا مطلب ہے کہ میں تیرے لیے ہوں، جو کچھ بنایا تیرے لیے بنایا، رات دن بھی تیرے لیے، ٹھنڈے پانی بھی تیرے لیے، پھر سردیوں میں گرم پانی کے انتظام بھی تیرے لیے، اشیاء خرد و نوش طرح طرح کے کھانے، گرمیوں میں الگ سردیوں میں الگ، یہ پھل پھول سب کچھ، زمین آسمان ہوا روشنی یہ تیرے لیے ہے، اور تجھے بنایا اپنے لیے ہے۔ جب تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو تو میرے بنانے کے بعد میرا ہو کے جیا ہے یا غیر کا ہو کے جیتا رہا ہے؟ اگر میرا ہو کے جیا ہے تو پھر سمجھ لے تو کامیاب ہے، اگر نہیں تو پھر ناکام ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب یاروں کی غلامی عطا کرے اور اپنی معرفت کا نور عطا کرے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے کہ جو اس آیت پاک سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آئے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی سند عطا فرما دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔